کیا صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ آپ کے دروازے پر کوڑا پھینکا جائے، آپ نماز پڑھنے جائیں تو اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پر ڈال دی جائے، اور آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھے جائیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی جائے، آپ کا معاشی بائیکاٹ ہو، آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو، اور آپ کیا کریں گے؟ غصہ، بدلہ، ہتھیار اٹھانا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور کیا۔ انہوں نے وہ کیا جو صرف وہی کر سکتے تھے، جن کو اللہ نے بھیجا ہو۔ انہوں نے صبر کیا اور مسکرائے۔ آج ہم اس عظیم صبر کی داستان سنیں گے۔ پہلی وحی کے 3 سال بعد دعوت خاموشی سے جاری رہی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، جو حکم دیا گیا اسے کھل کر سناؤ، اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور پکارا، اے لوگو سنو، قریش کے تمام قبیلے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو تم کیا مانو گی؟ سب نے کہا، ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو لہب نے کہا، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ اور اسی وقت اللہ نے سورۃ المسد نازل فرمائی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے۔ یہ دن تھا جب قریش کی دشمنی کھل کر سامنے آئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ وہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کانٹے اور کوڑا ڈال دیتی، تاکہ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں پاؤں میں چبھیں، تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی بد دعا نہیں دی۔ ایک دن وہ کوڑا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور پوچھا، یہ عورت کیسی ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہ وہ اخلاق تھا جو دشمن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سیرت ابن حشام میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار وہاں بیٹھے تھے، عقبہ بن ابی محیط، ابو جہل اور ان کے ساتھی۔ ابو جہل نے کہا، کون ہے جو ان کی گردن پر اونٹ کی اوجری ڈالے؟ عقبہ بن ابی محیط نے اونٹ کی بھاری اوجری اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ قریش کے سردار ہنس رہے تھے۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ وہ دوڑتی آئی اور اوجری اٹھائی، وہ دوڑتی آئی، اوجری ہٹائی اور رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، اے اللہ، قریش کے ان سرداروں کو پکڑ لے، اور پھر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا نام لیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ تمام لوگ بعد میں غزوہ احد میں مارے گئے۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براہ راست تکلیف دینے میں احتیاط کرتے تھے، کیونکہ ان کے چاچا ابو طالب کا خوف تھا، لیکن کمزور مسلمانوں پر انہوں نے قیامت ڈھا دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام جب مسلمان ہوئے تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا دیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے، گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا رہا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پہلی شہید، ابو جہل نے انہیں نیزے سے شہید کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، صبر کرو آلِ یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھ رہی ہے تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ ایک معاہدہ لکھا گیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر لکھا دیا گیا، نہ ان سے شادی کرو، نہ ان سے خرید و فروخت کرو، نہ ان سے بات کرو۔ پورے بنو ہاشم کو شاب ابی طالب ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ کھانا نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھائے گئے، چمڑا ابال کر پیا گیا۔
بچوں کے رونے کی آوازیں پہاڑوں میں گونجتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی حق سے منہ نہیں پھیرا۔ 3 سال بعد اللہ کی قدرت سے اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا۔ بنو ہاشم آزاد ہوئے، لیکن کمزور اور تھکے ہوئے، اور اس صبر کی جزا اللہ نے آگے جا کر فتح مکہ کی صورت میں دی۔ شاب ابی طالب کے محاصرے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین لوگوں کو توڑ دیا۔ محاصرے کے فوری بعد نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے غم آئے۔ پہلا غم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ وہ جو مشکل کی ہر گھڑی میں سہارا تھی، وہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ دوسرا غم چچا ابو طالب، جنہوں نے ہر دشمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں کوئی محافظ نہیں رہا۔ قریش نے سوچا اب موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں اور مسلمانوں کو پناہ دیں، لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے لونڈوں اور بچوں کو لگا دیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، پتھر اپنے اوپر لیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے، تھکے ہوئے، زخمی چہرے۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ تاریخ کی سب سے دردناک اور سب سے خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں ذلت کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کسی دشمن کے حوالے نہ کر، نہ کسی ایسے شخص کے جو مجھ سے نفرت کرے۔ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا جس نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑ ان لوگوں پر ملا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ تھا وہ نبی جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور مدینہ میں انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے تو انہوں نے آخری سازش کی۔ دارالندوہ میں اجلاس ہوا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک نوجوان لو، سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ خون اتنے قبیلوں میں بڑھ جائے کہ بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات وحی کے ذریعے خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود باہر نکل گئے۔ قریش کے پہرے دار دروازے پر کھڑے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے اور پیچھے بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بس وہ دیکھ نہیں سکتے۔ 13 سال کا ظلم، 13 سال کا صبر، 13 سال کی قربانی، اور پھر وہ دن آیا 8 ہجری فتح مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جن لوگوں نے اوجری ڈالی تھی وہ سامنے کھڑے تھے، جن لوگوں نے پتھر مارے تھے وہ سامنے تھے، جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ سامنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے قریش کے لوگوں، تمہارے خیال میں تو تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ سب کانپ رہے تھے۔ کہا آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ 13 سال کا ظلم کا بدلہ معافی، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اور یہ تھا اس صبر کا پھل۔ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم سوچتے ہیں کیا کریں، کیسے صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں جواب دیتی، صبر کرو لیکن بزدل نہ بنو، معاف کرو لیکن حق سے نہ ہٹو، دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ نے فرمایا بے شک تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر 13 سال کا رنگ لایا اور ہمارا صبر بھی رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔